یا جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہو چکے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں کچھ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں، کچھ ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی بجائے، اس حقیقت کو بے نقاب کر لینے کی بجائے کچھ ایسے سائڈ ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن میں پلس مائنس کرنا یہ جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں یا دوسری حکومتوں کا ایک مشغلہ ہے عوام کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے، ورنہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اصل میں نے مائکرو لیول پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ انفرادی سطح پر یہ 5,500% کا شکنجہ جو ہے اس نے کس طرح سے دبوچ رکھا ہے انسانوں کو، اور کس طرح سے ان کے اوقات اور ان کی محنتیں وہ نچوڑی جا رہی ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کس بوجھ نے ان کی کمر دوہری کر رکھی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بھاگ رہا ہے اور صحیح معنوں میں معاشی حیوان بن چکا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے، کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے۔ جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں، وہ ان سے محروم ہوا۔ جو صرف فرائض کی حد تک تھا وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فینانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے۔ اس خوبصورت بلا میں ایسے خوبصورت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے، تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں۔ لیکن 2 یا 3 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اب وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ اہل مغرب نے یہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگا تھا، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس زمانے میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اعداد و شمار جلدی سے میسر آ جائیں۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے۔ اب یہ تجربہ کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس مائکرو لیول سے اگر ہم ایک سٹیپ اب اوپر جائیں اور میکرو لیول کی بات کریں تو قومی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ $36 بلین کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں، اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے 1 سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے ہیں۔ نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے، نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے۔ 1 سال، اور خیرپور ڈسٹرکٹ وہ سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا۔ اس کے بعد خانے وال، پھر لودھرا، پھر رحیم یار خان، اس کے بعد تو اب بے شمار ڈسٹرکٹس ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں، اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے، یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ، تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسوکاری ہے اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے، بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے۔ تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے اریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے، اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ 10 ملین روپے ہے۔ یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو اریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے، ہماری قدروں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے، اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص،
तो उसे 10 मिलियन रुपए जुर्माना हो सकता है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। अंदाजा कीजिए ये कौन सी चीज है जिसका ताल्लुक हमारी रिवायात से, हमारे दीनी विरसे से, हमारी कौमी यूं कहना चाहिए अहमियत की चीजों से है। सोचने की बात है कि ये किसने करवाया है। ये लिंक्स अब आप जोड़ते चले जाइएगा। और इसी आलमी शिकंजे का जो है अब अगला स्टेप, और यूं कहना चाहिए ये तकरीबन तकमीली मरहला है अब, और वो ये है कि WTO की शक्ल में ये बैंकर जो हैं दुनिया भर की हुकूमतों को बेअसर करके, और वो जुग्राफियाई हदूद जो कहने को मौजूद रहेंगी उनके होते हुए भी उन जुग्राफियाई हदूद से बालातर एक हुक्मरानी कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। बल्कि दर हकीकत वो हो चुके हैं, अब तो इसका एक रस्मी ऐलान होना बाकी है। ये इख्तियार पहले ही उन्हें हासिल हो चुका है मार्केट इकोनॉमी की वजह से, कि वो चाहें तो हमसाया मुल्क में प्रोडक्शन करें, इस मुल्क में बेचें, और जो सरमाया है उसे तीसरे मुल्क में ले जाएं। तो ये जुग्राफियाई हदबंदियां कहीं उनके रास्ते में मुजाहमत पेश नहीं कर सकती। WTO की शराइत के मुताबिक मेंबर मुल्क से, जो मेंबर ममालिक हैं उनमें से किसी मुल्क से कोई चीज इंपोर्ट करने पर कोई हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। तो अब जरा तसव्वुर में लाइए कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का नाजिम अगर वो ये चाहे कि मैं इसराइल से कोई चीज इंपोर्ट करूं, और जिस बैंकर ने उसे पैसा दे रखा है वो उसे कहे कि ये कर्जे वापस करने के लिए, ये बात आप जानते हैं कि ये तमाम कर्जे जो दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हुकूमतों को, ये सारे के सारे मिट्टी में दबा दिए गए। सड़कें बनाई गई हैं, फव्वारे लगाए गए हैं, डेकोरेशन की गई है, प्रोडक्शन कहीं से कुछ नहीं है। तो ये कर्जे और इनका सूद कहां से वापस होगा? तो फिर वो बताएंगे कि देखो हम तुम्हें बताते हैं कि इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करो, और इसके लिए फलां चीज और फलां माहिरीन फलां जगह से आने चाहिए। तो अब बताइए कि इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत जो है वो इस मामले में क्या कर सकती है? इख्तियार उसके पास है नहीं। पैसा इस जिली हुकूमत ने बराह रास्त उससे लिया हुआ है। अगर वो हुकूमत कोई मुदाखलत करने वाली बात करे तो वो जो कर्ज का है वो ये कहेगा कि तुम कौन होते हो दरमियान में, एक तरफ हो जाओ, इसने हमसे कर्ज ले रखा है, हमारा और इसका मामला है। जब इसने कर्ज लिया था उस वक्त तुम कहां थे? हकीकत ये है कि इस मुल्क के वो जो जिन्हें रहनुमा कहना चाहिए, सियासी रहनुमा, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं है कि ये जिली हुकूमतें नहीं, दर हकीकत ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, और इस तरीके से वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को खत्म कर चुके हैं। ये तो सिर्फ यूं कहना चाहिए कुछ चीजें हैं जो